السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شر نفسي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 92 سے ہم شروع کریں گے۔ لن تنالوا البر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 92، پہلے ترجمہ دیکھیں گے پھر اس کی تفسیر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، لن ہرگز نہیں، تنالو تم پا سکتے، البر نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی کہ جب تک امت مسلمہ اللہ کے راستے میں اپنی من پسند چیزیں نہیں دے دیتی تب تک اس کو نیکی کی اصل روح نہیں مل سکتی امت مسلمہ کو، ہم سب کو۔ اور یہ ورڈ آیا ہے لن، ہرگز نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آیا ہے ورڈ البر، نیکی، تو البر جو ہوتا ہے اس میں ہر طرح کی نیکیاں آ جاتی ہیں، کوئی ایک پرٹیکولر نیکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر طرح کی جو خیر و بھلائی ہے، جتنے بھی اچھے کام ہیں، جو وہ نیکیاں جو انسان کو جنتوں تک پہنچانے والی ہیں، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ نیکی کے کام جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں، جو کامل نیکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں وہ نیکیوں کے کام ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، وہ کام نہیں ہے اس میں جو من گھڑنت ہیں، جس کو لوگ خود ایجاد کر لیتے ہیں اور پھر جو کہ ان کو نیکی سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، وہ تو بدعات ہوتی ہیں۔ اور بدعات کیا ہوتا ہے؟ بدعات تو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، وہ تو جنت میں نہیں لے جاتی، تو وہ بر نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ہم پچھلے پارے میں جو پڑھتے آ رہے ہیں سورہ آل عمران میں، ابھی تک کیا تھا؟ پہلے جو بھی ہم آیتیں پڑھ رہے تھے پہلے وہ کس کو مخاطب تھی؟ یہود اور نصارہ کو مخاطب ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ آیت بھی اس کے پہلے مخاطب یہود اور نصارہ، اور پھر سب عام، سب پوری لوگوں کے لیے مخاطب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس آیت کو ہم دیکھیں کہ یہ یہود اور نصارہ سے متعلق ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آیت میں جو ہے ان کی غلط فہمیوں کا رد کیا جا رہا ہے، ان کو دور کیا جا رہا ہے، ان کی جو غلط فہمیاں تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جیسے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم نسل در نسل تمہارے اندر انبیاء آتے چلے جا رہے ہیں اور تم جو ہو دیندار لوگ ہو، انبیاء کی نسلوں میں سے ہو تم، اور جو ہے تم جو ہو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، خود کو ان کی اولادیں کہتے ہو، تو اصل میں اس دینداری کے خول کی تم کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، جب تک، کب تک؟ جب تک کہ تم حقیقی نیکی نہ کرو۔ حقیقی نیکی جب تک تم نہیں کرو گے، یہ جو کھول چڑھا رکھا ہے جھوٹی دینداری کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اصل نیکی نہیں پا سکو گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہیں ہوگا تمہارے اندر، جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت نہیں کرو گے، جب تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور اتباع نہیں کرو گے،
جب تک کہ جو تمہاری پیاری چیزیں ہیں، تمہاری جان، مال، اولاد، ہر چیز کو تم اللہ کے راستے میں نہ لٹا دو گے، تب تک تم البر یعنی کہ حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے. تو یہ جو ان کی غلط فہمی تھی اس کا رد کیا جا رہا ہے. اور باقی لوگوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی ہے یہ مخاطب یہ آیت، کہ ہم بھی کب اصل نیکی کو پا سکیں گے، جو لیول ہے نیکی کا، جب تک کہ ہم اپنی پیاری محبوب ترین چیزوں سے خرچ نہ کریں. کرتے ہیں ہم لوگ اپنی محبوب ترین چیز، جو چیز ہمیں پسند ہوتی ہے اس میں سے دیتے ہیں کبھی کسی کو، یا جو بیکار چیز ہوتی ہے گھر میں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی صرف اسی کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. تو یہ ایک آئی اوپنر ہے، یہ ایک آیت ہم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو یہ بات ہو رہی ہے کہ مما تحبون، مما کا ورڈ آیا ہے من. اب یہ من جو ہے دو طرح سے اس کی مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر من کو بیانیہ طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہے کہ تمہیں سارے کا سارا وہ مال دینا ہے جس سے، جو وہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ کے راستے میں لگانی ہے جن سے تم محبت کرتے ہو. اور دوسرا مطلب من اگر تبعیض کے طور پر ہے یعنی کہ بعض کے طور پر، تو اس کا مطلب ہے کچھ مال، یعنی کہ جس کو تم محبت کرتے ہو اس میں سے کچھ تمہیں دینا ہے اللہ کے راستے میں. تو مما تحبون. اور اس میں جو ہے یہاں کوئی حد مقرر نہیں کی کہ کیا خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جو بھی ممکن ہو، جتنا بھی ممکن ہو وہ خرچ کرو، وہ لگا دو. اچھا، اب جیسے اب اس میں نے بتایا کہ دونوں طرح سے ہے. اگر ایسا موقع آ پڑا ہم پہ کہ سارے کا سارا دینے کی ضرورت پڑ گئی تو سارے کا سارا بھی دینا ہوگا ہمیں، بھلے ہی ہمیں وہ کتنا ہی بھی پسند ہو. اور اگر نہیں ایسی ضرورت تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہے، تو ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے. مما تحبون. اچھا، اب اگر ہم دلیل دیکھیں کہ سارے کے سارا دینے کی دلیل، کہ ہاں سارے کا سارا بھی دے سکتے ہیں. جیسے اب دیکھیں جنگ تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے، ہے نا، سب کچھ لے آئے تھے، کچھ نہیں چھوڑ کے آئے تھے گھر پر. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ اور اس کا رسول. تو سارے کا سارا دے دیا. اسی طرح اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور باقی صحابہ نے بھی کچھ نہ کچھ اپنے حسب توفیق دیا تھا. تو یہ سب کچھ دینے کا ہے جب موقع پڑے اس طرح کا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا نہیں کہ ہر جنگ کے موقع پر سب کچھ اٹھا کے سب کچھ دے دیا، یہ خاص موقع تھا جو انہوں نے ایسا کیا تھا. تو ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے. تو کیا سبق مل رہا ہے ابھی تک؟ کہ انسان ضرورت کے مطابق سارا دے، آدھا دے یا تھوڑا دے، جتنا بھی دے اسے خرچ کرنا ہوگا، لیکن ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے. اچھا، بیسیکلی یہ جو بات ہو رہی ہے نا مما تحبون، تحبون میں اسپیشلی یہاں جو مراد ہے وہ ہے مال. کیسے پتا کہ تحبون سے مراد مال ہو رہا ہے یہاں؟ کیونکہ قرآن پاک میں ہم دوسری آیتوں میں بھی پڑھتے ہیں جہاں اس سے مراد مال ہی ہے. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے قرآن پاک میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہے نا. اور ایک اور ہے اس جگہ آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے. تو مال کی محبت، انسان کو مال سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے نا. تو یہ ہے مال کی محبت اسپیشل، جو اس کا خاص معنی ہے. اور اس مال میں کیا آ جاتا ہے؟ سبھی آ جاتا ہے، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی. پہلے زمانے میں جیسے لوگ مویشی رکھتے تھے وہ ان کا مال ہوتا تھا. پھر غلام ہوتے تھے پہلے زمانے میں، وہ بھی ان کی جو ہے مال میں شامل ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ہر چیز تحبون جس سے تم محبت رکھتے ہو. اور سب سے پہلے کیا ہے اس میں؟ انسان سب سے زیادہ محبت کس سے رکھتا ہے؟ اپنی جان سے رکھتا ہے نا، اپنے آپ سے، بعد میں اور چیزوں سے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی لگانی ہوگی. اس کے علاوہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اس کے سکلز ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس کے اندر جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ اس کو لگانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. جو علم حاصل کیا ہے، بھلے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے اس کے ذریعے. اپنی اولاد کو لگائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، مطلب ان کی اچھی تربیت کرے، اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ بھی آگے چل کے جو ہیں اللہ کے دین کا کام کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے. پھر اپنا وقت لگائے، اپنا وقت تھوڑا کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیں. کچھ بھی چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانا ہے. دیکھیں فالتو چیزیں تو کوئی بھی دے دیتا ہے نا، جس سے محبت نہیں ہوتی، جس چیز کو وہ تو دینے میں کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا.
تو उसको तो उठाकर कोई भी कहीं भी सदका कर सकता है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है और ना ही ज्यादा अजर की बात है उसमें भी अजर, पर उतना अजर नहीं मिलेगा जितना अजर जब आप अपनी महबूब तरीन चीज को दोगे दूसरों को, अपनी पसंदीदा चीज को दोगे। हम्म। तो बड़ी बात जब होती है जब इंसान अपनी पसंदीदा चीज को देता है, जैसे कुरान में आता है, सूरह दहर में आता है, वयुतइमुत तआम अला हुब्बिही, कि वो खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में, यानी कि जिस खाने को वो खुद खाने की चाहत रखते हैं लेकिन खुद ना खाकर किसी मोहताज को, भूखे को खिला देते हैं। ये होती है असल नेकी, जैसे हम सूरह बकरा में भी पढ़ के आ चुके हैं ना, वआतल माल अला हुब्बिही, कि वो देता है माल उसकी मोहब्बत में। किसको देता है वो भी हमने पढ़ा था, ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन और वो सब जो पढ़ा था। तो ये होती है असल नेकी, कि खुद को उसकी मोहब्बत है, उसकी चाहत है, लेकिन फिर भी वो खुद ना रख के दूसरों को दे रहा है। अच्छा, सही बुखारी की एक हदीस है, उसमें अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, क्या पूछा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अजर और सवाब में सबसे बेहतर है? कौन सा सदका अजर और सवाब में सबसे बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका जो तंदुरुस्ती की हालत में हो, जबकि तुम पर माल की हिर्स का भी गलबा हो और तुम्हें फक्र फाके का भी अंदेशा हो और तुम गिना की उम्मीद भी है तुम्हें। ठीक है, तो कौन सा सदका बताया अच्छा है? कि इंसान जो तंदुरुस्त होता है, अपनी जवानी की हालत में, तंदुरुस्ती की हालत में देता है दूसरों को, फिर वो चाहता है उस माल को अपने लिए कि उसके जरिए अपना बिजनेस बढ़ा ले, सब कुछ कर ले, लेकिन फिर भी वो दूसरे जरूरतमंद को दे दे उसको। और इतना उसके पास कम माल है, फक्र फाके का अंदेशा भी है, फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ देता है थोड़ा बहुत दूसरों को, और तुम्हें गिना की उम्मीद भी है कि खुद भी मालदार होना चाहता है, तब भी वो दे रहा होता है। तो ये जो होता है सदका, ये अजर व सवाब में बहुत ज्यादा बेहतर होता है। फिर आगे इसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ना तुम देर करो, और ना तुम देर करो, यानी कि अपने आप को मोहलत पे मोहलत मत देते चले जाओ कि बाद में देंगे सदका, तब देंगे तब देंगे। क्या कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और ना तुम देर करो यहाँ तक कि जान जब हलक में पहुंच जाए तब तुम कहो कि फला को ये दे दो और फला को ये दे दो। यानी कि मरते वक्त वसीयत करने से फिर ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो फिर फला का हो ही चुका, वो तो वारिसों का हो ही जाएगा ना मरने के बाद, हम दें या ना दें, तो इसमें तो ज्यादा अजर नहीं है। ठीक है। अच्छा, देखें अब हमने ये आयत, देखें आपने भी मैंने भी कितनी दफा पढ़ी होगी, है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, लेकिन कभी हमने इसमें गौर किया कि भला कहा क्या जा रहा है इस आयत में, अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं इसमें? लेकिन सहाबा इकराम ऐसे नहीं थे, जब सहाबा इकराम कोई आयत सुनते, उसको समझ लेते, फौरन उस पर अमल करने के लिए दौड़ते थे, फौरन के फौरन। जैसे कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हम देखते हैं कि सही बुखारी की एक हदीस है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से, कि वो फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू तला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप सबने नाम सुना होगा, अबू तला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो मदीने के मालदार लोगों में से थे। उनका एक बहुत ही बढ़िया बाग था जो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वहां जाते भी थे, उसको वहां पे एक कुआं था, उसका पानी भी बहुत मीठा ठंडा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाकर पानी पीते थे और वहां बैठते थे, थोड़ा आराम करते थे। और इस बाग का नाम क्या था? बैरुहा, बैरुहा का बाग। तो अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बहुत पसंद आती थी कि मेरे बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आते हैं, और ये बाग उनका था भी बेहतरीन बाग। तो जब ये आयत सुनी उन्होंने, तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और कहते हैं कि मेरा सबसे कीमती और सबसे पसंदीदा माल मेरा ये बहरूहा का बाग है, और मैं इसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसे ले लीजिए और आप जहां चाहें इसको दे दीजिए अपनी मर्जी के हिसाब से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बखिन बखिन, वाह 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 वाह, फरमाते हैं तुमने अल्लाह के साथ बहुत बेहतरीन कारोबार कर लिया इस बाग को देकर। तो ये है असल तिजारत, असल नेकी। और फिर फरमाया कि इस बाग को तुम अपने रिश्तेदारों में बांट दो जो मोहताज है। मतलब अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस उनको बोला, अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को, कि तुम इस बाग को अपने रिश्तेदारों में बांट दो। तो अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु
انہوں نے کیا کیا؟ اپنا یہ قیمتی باغ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. اور رشتہ دار ابھی کون سے رشتہ دار؟ اپنے چچا کے بیٹے اور ان کی اولادوں میں تقسیم کیا. اب دیکھیں یہاں پہ دینا تھوڑا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے نا. تو اس طرح دوہرا اجر بھی کمایا انہوں نے، کیونکہ رشتہ داری میں اگر ہاں کوئی صدقہ کرتا ہے تو ڈبل اجر ہوتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا. تو ایسے تھے ہمارے صحابہ اکرام، فوراً عمل کرنے والے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو اپنے مال میں سے کوئی چیز پسند آ جاتی تو وہ خود نہیں رکھتے، وہ فوراً اس کو صدقہ کر دیتے تھے. اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی پسندیدہ قیمتی چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بعض وقت تو ہم خود بھی استعمال نہیں کرتے ہیں انہیں، سنبھال کر الماریوں کے اندر تالے لگا کر لاکروں میں رکھتے رہتے ہیں، اور پہلے جو ہے بیکار چیز نکالتے ہیں اپنے لیے، چلو پہلے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اس کو بعد میں کریں گے، ابھی رکھے رہنے دیتے ہیں. فائنلی کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اس کو جمع کرتا رہتا ہے، لاکروں میں سجا کے رکھتا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یا تو پھر اس کے وارث اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ ادھر ادھر خود بھی استعمال نہیں کرتے، کچھ ان کو اولڈ فیشن ہو جاتا ہے پھر، یا پھر ادھر ادھر بانٹ دیتے ہیں. تو کیا حاصل ہوا ان ہماری پیاری محبت والی چیزوں سے؟ کچھ نہیں نا. تو آج ہی ہم جائزہ لے کے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا لوگوں سے. کیا پوچھا؟ کہ کون ہے تم میں سے جس کو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال پیارا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اسے اپنا مال زیادہ پسندیدہ ہے اس کے وارث کے مال سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی کہ جو اس نے آگے بھیج دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کا مال تو صرف وہی ہے، یا جو اس نے کھا لیا پی لیا اپنا کپڑا پہن لیا یا وہ ہے. اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، جو دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ بات آئی سمجھ میں کہ انسان کا اصل مال کیا ہوتا ہے؟ پسندیدہ مال کو خرچ کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کہ یہاں ہمیں جمع کرواتے رہنا چاہیے وقتاً وقتاً اپنا پسندیدہ مال، تاکہ ہم آگے جائیں گے جب ابھی زندگی سے دوسری زندگی میں تو اس کو وہاں بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ اس کو پائیں گے اکٹھا. یہاں دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے بنا کسی فائدے کے، کیا فائدہ اس کا جب دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے جائے اور اسے ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہو. تو دنیا میں بھی چھوڑنا ہے تو جیتے جی جب ہم اچھی صحت کی حالت میں ہیں، جوانی کی حالت میں، جب ہمیں اس کی خود ضرورت ہے جو ابھی پیچھے بتایا گیا نا، تو اس حال میں اس کو خرچ کر دینا چاہیے. مرتے وقت نہیں کہ وارثوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاؤ. وارثوں کے لیے چھوڑنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں بھی معمول بناتے رہنا چاہیے کہ اپنے پسندیدہ مال میں سے، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے اپنے آگے کے لیے. لیکن یہ بات ہم جیسے لوگوں کو جو ہے نا سمجھ کم ہی آتی ہے. پر جو لوگ واقعی میں البر چاہتے ہیں نا، خیر کثیر چاہتے ہیں، جنت پانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کی یہ بات سمجھنے میں بالکل مشکل نہیں ہوتی. وہ تو دوڑ دوڑ کر ایسے کام کرتے ہیں. جس انسان کو اللہ پر توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز نہیں رکھتے ایسے ہی. انسان کو تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں، 700 دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر دیتے ہیں، ہے نا، واپس لوٹا دیتے ہیں بھرپور. تو پھر انسان کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں. اچھا آگے آیت میں پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، من شیئن کوئی بھی چیز، تھوڑی چیز خرچ کر رہے ہو، زیادہ چیز خرچ کر رہے ہو، پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا بغیر پسندیدہ بھی خرچ کر رہے ہو. کبھی کبھی انسان جو ہے جو پسندیدہ نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے، جو پسند ہے وہ بھی کرتا ہے. جو بھی تم خرچ کر رہے ہو، عمدہ چیز دے رہے ہو، گھٹیا چیز دے رہے ہو، تو کیا فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، خوب جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو. جب بھی کر رہے ہو فوراً ریکارڈ ہو گیا وہ کہ تم نے کتنا، کیا، کہاں، کس نیت سے خرچ کیا. سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں یہ آیت صرف صحابہ اکرام کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے. اور یہ آیت، یہ جو حکم ہے اس آیت میں، یہ ایک امتحان ہے ہمارے ایمان کا. کیونکہ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی ذات کو ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. یعنی ایمان والوں جو لوگ ہوتے ہیں ہر چیز سے بڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے. اور دیکھیں جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اپنی محبت کا ثبوت بھی دیتا ہے نا. خالی زبان سے کہنے سے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو بات پوری نہیں ہو جاتی. تو اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے انسان ہر وہ چیز قربان کر دے جس سے وہ محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی. کوئی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی محبت کے سامنے، سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک بڑا اگزامپل جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر ہر چیز قربان کر دی تھی، ہے نا. آپ سب جانتے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کی قربانی کرنے تیار ہو گئے، اور چٹیل میدان میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ گئے اللہ کے ایک حکم پہ. ہمیشہ جو ہے جیسے ہی حکم آیا فوراً سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے، اللہ تعالیٰ کی شدید محبت میں. تو اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ چیز خرچ کرنا جو ہمیں پسند ہے، وہ چیز دے دینا، اس پر اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا. اور جب ایمان کی قوت اندر ہمارے زیادہ بڑھ جائے گی نا، ہمارا ایمان بہت بڑھ جائے گا، تو جتنی زیادہ ہمارے اندر ایمان ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کی محبت ہوگی، اتنا ہی پھر ہمیں اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں لگانا آسان ہو جائے گا. اور آخر میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے، کیا خرچ کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. تو اس میں ایک تنبیہ بھی ہے ہم سب کے لیے کہ جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، جو بھی ہم لگا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اس میں ہم اپنی نیتیں بھی خالص کر لیں. دکھاوے کے لیے کچھ نہ دیں. نیکی جو کرے کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے، بلکہ حقیقی نیکی کرے، البر کرے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اس کو دینے کے بعد ہمارے دل میں خوشی ہے، یا ہم مایوس ہو رہے ہیں کہ کیوں دے دیا، بعد میں افسوس کر رہے ہیں، یا دینے کے بعد کسی پر ہم احسان جتا رہے ہیں، یا دینے کے بعد ہم پورے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہاں اللہ کے یہاں ملے گا. سب اللہ تعالیٰ کو خبر ہے. تو اس آیت سے ہم سبق لے لیں ابھی کے ابھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کر لے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہم اللہ کے راستے میں ضرور لگائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 93 فرمایا جا رہا ہے قُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے. إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ. مگر جو حرام کیا اسرائیل علیہ السلام نے اپنی نفس پر. من قبلی اس سے پہلے ان کے تنزل نازل کی جاتی التوراہ تورات. قل کہہ دیجئے فَأْتُوا بس لے آؤ بالتوراتی تورات کو، فَتْلُوہا پھر پڑھو اسے، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. اب اس آیت میں یہودی جو تھے دو طرح کے اعتراض کرتے تھے، تو ان کے اعتراض کا جواب اس آیت میں ہے. پہلا تو کیا تھا اعتراض؟ یہ یہودیوں کا جو اسلام کا بنیادی، ان کے جو یہودی تھے نا، وہ اعتراض کرتے تھے کہ اسلام کے بنیادی عقائد پر اعتراض کرتے تھے. شروع میں مطلب ان کو موقع نہیں ملا کہ ہر چیز انہیں لگ رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اسلام کی، پر ہم کس چیز میں نکالیں گڑبڑ، کون سی چیز گڑبڑ ہے اسلام میں. تو بنیادی عقائد میں جو مین پلرز ہیں اس میں تو یہ لوگ اعتراض نہیں کر پائے، وہ تو مطلب کچھ ان کو نہیں موقع مل پایا کہ کیا گڑبڑ نکالیں. تو انہوں نے کیا کام کیا، کچھ تھوڑے بہت جو فقہی مسائل یا تھوڑے بہت جو احکامات اس طرح کے تھے اس میں اعتراض کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہنے لگے دیکھو تم پر تو تم لوگ ایسا کرتے ہو ایسا کرتے ہو. اور اس میں سے ایک اعتراض کیا تھا، کہتے تھے کہ جو پہلے دین گزرے ہیں سابقہ دین، اس میں جو چیزیں حرام تھی تم نے ان کو حلال کر لیا ہے مسلمانوں نے. تو ایک تو اعتراض یہ تھا کہ جو پہلے چیزیں حرام تھی تم نے ان کو حلال کر لیا ہے. اور دوسرا ان اہل کتاب کا جو غلط فلسفہ تھا کہ غلط عقیدہ کی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں تبدیلی نہیں کر سکتا کسی بھی طرح کی. تو اس بنیاد پر بھی انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور انہی کی شریعت کو ہم صرف مانیں گے.
اب تم جو نئی شریعت لے کے آ گئے ہو, نئے احکامات لے کے آ گئے ہو, تو ہم تو نہیں مانیں گے انہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, ہم پچھلے پارے میں پڑھ کے آ رہے ہیں نا, کہ جو چیزیں انہوں نے اپنے لیے حرام کر رکھی تھی, یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی تھی, تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو حلال کیا تھا, ہے نا, ہم پڑھ کے آئے تھے ابھی پچھلی آیتوں میں. لیکن ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں مانی, ان پر ایمان بھی نہیں لائے, اور اسی طرح اپنے غلط عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا, ان کا بھی انکار کر دیا. تو ان کے ان غلط عقیدوں کا یہاں رد ہے, اور ان کے اعتراض کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں, کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل, سب کھانے جو تھے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. یعنی کہ شروع کے دور میں بنی اسرائیل پر تمام کے تمام کھانے حلال تھے, جو آج شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حلال ہیں. مگر آگے کیا کہا جا رہا ہے, الا ما حرم اسرائیل علی نفسی, مگر جو حرام کیا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر. یعنی کہ اسرائیل علیہ السلام کون تھے, یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, ہے نا, ان کا نام دوسرا. تو یعقوب علیہ السلام یا اسرائیل علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی, اور وہ کیا چیزیں تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو کوئی تکلیف دہ بیماری تھی, ہے نا, اور کافی لمبے عرصے تک وہ اس بیماری میں پریشان رہے. تو انہوں نے کیا نظر مان لی اپنے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا تو میں وہ چیز چھوڑ دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کھانے میں اور پینے میں. اور ان کو کیا پسند تھا سب سے زیادہ, اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ. تو جب وہ شفا یاب ہو گئے تو انہوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا, اپنی نظر پوری کر لی, ہے نا. تو یہ تو انہوں نے اپنے نظر کے تحت جو مانگی تھی اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا. اور ویسے بھی ابھی ہم جیسے پہلی آیت میں پڑھ کے آئے ہیں ابھی, لن تنالوا البر حتی تنفقون, تو کہ انہوں نے جو اپنی پسندیدہ چیز تھی اسی کو چھوڑ دیا. لیکن انہوں نے, یہ تو ان کا اپنا عمل تھا اپنے لیے, اپنی نظر کی وجہ سے. لیکن ان کا دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے, جیسے بزرگوں کی دیکھا دیکھی آج بھی لوگ جو ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں, تو ان کا دیکھا دیکھی باقی جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بھی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا, جو بنی اسرائیل نے, باقی لوگوں نے بھی اس کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر. اور یہ کب کی بات ہے, جیسے کہ آیت میں فرمایا جا رہا ہے, یہ بات جب کی ہے جب تورات نازل بھی نہیں ہوئی تھی, تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. یہ بات آئی ہے نا اس میں, من قبل ان تنزل التوراۃ, یہ بات تب کی ہے کہ تورات نازل بھی نہیں ہوئی تھی, تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے کی بات ہے یہ. کیونکہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے تھے یعقوب علیہ السلام کے, اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے. تو کیا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ ہم جو ہیں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا, یہ ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں, فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو یہودی جو ہیں وہ اعتراض کرنے لگے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہو, تو شریعت ابراہیم میں تو اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا, یہ تو حرام تھا, تو تم لوگوں نے اسے حلال کیسے کر لیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ تو اسرائیل علیہ السلام نے خود سے اپنے اوپر حرام کیا تھا, اور تورات سے آنے سے پہلے کی یہ بات ہے, بنی اسرائیل پر یہ چیزیں حرام نہیں تھی. تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام تھی. تو اسی لیے آگے کیا فرمایا جا رہا ہے, قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ. ہاں, جیسے کہ میں نے پہلے ابھی بتایا تھا کہ بنی اسرائیل پہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی تھی وہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جو حرام کی تھی, جو سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے آگے چل کے, اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے پھر حلال کر دی تھی. لیکن ان لوگوں نے مان کے نہیں دیا, اور ابھی بھی اسی کو فالو کر رہے تھے, ابھی بھی حرام کر کے رکھے ہوئے تھے اپنے اوپر. تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے تورات لے کے آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تورات لے آؤ, اس کو دیکھو, کھولو, اس میں کہیں مل رہا ہے آپ کو یہ حکم. اگر تم اس الزام میں تم لوگ جو لگا رہے ہو کہ ہم نے خود سے حلال کر لی ہیں, تو اپنی تورات میں دکھا دو کہیں اگر یہ حرام ہے تو. ہم نے خود سے نہیں کی ہیں یہ حلال, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حلال ہیں.
اور تورات میں واقعی میں کوئی ایسا حکم نہیں تھا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے حرام ہے. تو بنی اسرائیل کے جو ہیں سارے اعتراضات غلط ثابت ہوئے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ بات سمجھا دی ان لوگوں کو، علم کی بنیاد پر ان کے اعتراض کا جواب دے دیا گیا. اچھا، اس آیت سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایون جو نبیوں کا ذاتی فعل ہوتا ہے نا، وہ حجت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے وہ حلال رہے گی، اور جو حرام کی ہے وہ حرام رہے گی. کسی انسان کے کسی کے حلال یا حرام کرنے سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام. آیت نمبر 94 پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 94، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو کوئی گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذلك، بعد اس کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کوئی اللہ پر جھوٹ گھڑے وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں نہیں کہی ہیں ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سے منسوب کر کے بولا جا رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑنا. اور من بعد ذالک، اس کے بعد، اس سے کیا مطلب ہوا کہ یہ جو دلیل آ گئی، ان دلیل کے آنے کے بعد، حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر مخالفت کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں وہ جو ظالم ہیں. اور یہ بات صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو دین میں باتیں گھڑتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ویسی باتیں جو ہے وہ ایجاد کر لیتا ہے، چاہے وہ نئی نئی بدعات کے ذریعے ہو یا پھر فتوے دے کر چیزوں کو حلال کرنا، حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے، وہ مسلمان کرے یا کوئی بھی کرے. تو یہ سب کس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں؟ ظالم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جھوٹ بولنا تو ویسے ہی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے تو اس سے بڑا ظالم پھر کون ہوگا؟ تو کیا سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، دلیل معلوم پڑ جائے، تو یہی حق بات ہے کہ یہ حق بات ہے، تو انسان کو کیا کر لینا چاہیے؟ فوراً سر جھکا دینا چاہیے، سمعنا وَأَطَعْنَا، مان جانا چاہیے بات کو. اور جو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اتارا ہے وہ حق اتارا ہے، ہر بات اللہ تعالیٰ کی سچ ہے، حق ہے. آیت 95، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھا وہ مشرکین میں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، جو بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، سب کچھ جو بھی ہم پورے قرآن مجید میں ہے، جو بھی ہے ساری چیز سچ ہے. اور جو ابھی پچھلی آیتوں میں بتایا وہ بھی سچ ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کس نے حرام کیا کس نے حلال کیا، جو بھی ابھی پڑھ کے آئے پچھلی آیتوں میں 94 میں، اس میں سب سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ یہودیوں کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل جھوٹا ہے. اور فرمایا کہ آپ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے، جو مشرکین میں نہیں تھے، جو کوئی جھوٹ نہیں گھڑتے تھے، افترا بازی نہیں کرتے تھے، بلکہ احکامات کو اللہ تعالیٰ کے پورے لے لیتے تھے اور ان پر فوراً عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ جو چیز شریعت ابراہیمی میں حلال تھی وہ چیز تمہارے لیے بھی حلال کی گئی ہے، تو اس لیے ملت ابراہیم کو فالو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور جو چیز تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، جو ان کے لیے ملت ابراہیمی میں حلال تھی، وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہے، ان کو تم حلال سمجھو. اور یہودی کے جو اعتراض ہے نا، اس میں شک و شبہ میں پڑھ کر اس کو حرام مت کر لینا. اور یہ یہاں پہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. اور جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو ہم سب کو بھی یہی حکم ہے کہ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت طریقے کی، لائف سٹائل کی. اور ان کی پیروی ہم کیسے کر پائیں گے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کر، اس کو فالو کر کر. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے تھے، جو احکامات ملے تھے، وہ اپنی اصل صحیح شکل میں کہاں ملیں گے؟ قرآن مجید میں یہ سب موجود ہے.
اس لیے ہمیں جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن کی بات کو لے لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. قل صدق اللہ. اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ توحید کے راستے پر چلنا چاہیے، جس میں کوئی بھی شرک شامل نہ ہو کسی بھی طرح کا. آج دیکھیں ہم امت مسلمہ جو ہے نا یکسو نہیں ہے، فوکس نہیں ہے بالکل بھی، اسی لیے جو ہیں ان پریشانیوں میں جو ہے گھرے ہوئے ہیں ہم ہر طرح سے، ہے نا. چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 96 پہ. ان اول بیت بے شک پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکہ یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکہ مبارک بابرکت، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اہل کتاب کا ایک اور اعتراض تھا، اس کا رد اس آیت میں ہے. یہود جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلے بنایا گیا عبادت کے لیے، اور بیت المقدس جو ہے یہی اصل قبلہ ہے، اور تم لوگوں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اس قبلے کو کیوں تبدیل کر دیا؟ تو اس کے جواب میں یہاں فرمایا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا، اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ان اول البیت وضع للناس للذی بالبکہ، وہ ہے جو بکہ میں ہے. اب بکہ جو ہے نا مکہ کو ہی کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام ہے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. مکہ میں خانہ کعبہ کی مرکزیت کا یہاں ثبوت ملتا ہے. اچھا، اس کے ہسٹری شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ کعبہ کو کیسے کس نے بنایا تھا سب سے پہلے. چلے کوئی بات نہیں، میں پھر سے ریوائز کرا دیتی ہوں. اچھا، سب سے پہلے جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی، ہے نا. کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے 2000 سال پہلے یہ بنایا گیا تھا. اور انسانوں میں سب سے پہلے اس کی تعمیر کس نے کی؟ آدم علیہ السلام نے کی. لیکن جب طوفان نوح آیا تھا تو پھر ٹوٹ پھوٹ گیا، بس اس کی بنیادیں رہ گئی تھی، سب بہہ گیا تھا باقی. تو پھر اس کی جو بنیادیں رہ گئی تھی اسی پر اس کی تعمیر ثانی ہوئی، اور وہ کی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا پہلے پارہ میں کہ انہی بنیادوں پر جو رہ گئی تھی اسی پر اٹھایا اس کو کعبہ کو. پھر درمیان میں کسی حادثے میں پھر سے ٹوٹ گیا، تو پھر قبیلہ جرہم کے لوگ جو حضرت اسماعیل کے زمانے میں آ کر وہاں آباد ہوئے تھے، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی دوبارہ سے. لیکن پھر گر گیا یہ کسی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی تھی شروع کی، تو قریش نے پھر اس کی تعمیر کی اس وقت. اور لیکن قریش جو تھے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس کی اسی طرح تعمیر کر پاتے جیسے کہ تھا، یہ اتنا سامان نہیں تھا ان کے پاس. تو کیا ہوا کہ جو حتیم کا پارٹ اب ہم دیکھتے ہیں نا، ایک پارٹ باہر ہے جو گلائی ہم دیکھتے ہیں، وہ پہلے کعبہ کا ہی پارٹ تھا، مطلب اندر تھا وہ. لیکن پھر جب سامان کم پڑ گیا تو انہوں نے اس پارٹ کو باہر چھوڑ دیا، چھت وت کا سامان نہیں تھا جو بھی تھا، تو وہ پارٹ آج بھی باہر ہی ہے اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں. اور پہلے اس کے 2 دروازے ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ابھی قریش نے ایک دروازہ کر دیا اور دروازہ بھی اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی اندر نہ جا سکے. اور جب فتح مکہ ہوا تو ہمیں ایک روایت ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اس کی اصل ساری بنیادوں پر تعمیر کرا دوں. کیونکہ ابھی دیکھیں ہم نے دیکھا نا قریش نے ایک پارٹ باہر چھوڑ دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت تھی، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا کر اس کی اصل بنیادوں پر پھر سے اس کی تعمیر کرا دوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تیری قوم یعنی کہ قریش، اب قوم جو ہے قریش دونوں کی ہی تھی، بھلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، دونوں کی ہی تھی، لیکن یہ بولنے کا طریقہ مطلب ایک ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تیری قوم کا کہ جو ابھی ابھی ایمان لائی ہے، ابھی ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ان کے اندر کوئی ایسی کیفیت نہ پیدا ہو کعبہ کے گرانے کی وجہ سے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، اور کعبہ کو گرائیں گے تو پھر کہیں کچھ فیلنگز ان کی وہ ہرٹ نہ ہو یا کچھ اس طرح سے، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروایا وہ، لیکن ان کی چاہت تھی، ہے نا.
تو کیا ہوا اس کے بعد، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر، جب ان کی حکومت قائم ہوئی نا عبداللہ بن زبیر کی، اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث سن چکے تھے، تو اس کے پیش نظر انہوں نے خانہ کعبہ کو گرایا اور پوری اوریجنل بنیاد کے اوپر پھر سے انہوں نے عمارت اس کی بنوا دی. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا، عبداللہ بن زبیر جو تھے ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کی 6 سال کی حکومت ختم ہو گئی. اب جو ہے اب حکومت میں کون تھا؟ حجاج ابن یوسف. تو حجاج ابن یوسف نے کیا کیا، ان کے بنائے کعبہ کو پھر سے گرا دیا اور اس کو ویسے ہی پھر سے بنوا دیا جیسے کہ قریش کے زمانے میں تھا، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں. اب حجاج بن یوسف کے بعد بھی بعض لوگوں نے چاہا کہ اس کو گرا کر اس کی اصل بنیاد پر تعمیر کر دیا جائے، لیکن حضرت امام مالک رحم اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو اس طرح بار بار گرانا بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اب جیسا ہے اس کو ایسے ہی رہنے دو. اور خانہ کعبہ اب ایسے ہی موجود ہے جیسا کہ ہم آج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے تو کام چلتا رہتا ہے وہاں موڈیفیکیشن میں، لیکن جو اس کی اب جو اثر ہے موڈیفیکیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ پورا توڑ کے پھر سے اس کو بنوایا جائے، بس ایکسٹینشن اور یہ وہ ہوتا رہتا ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا، اور زیادہ تر نبیوں کا قبلہ یہی رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آگے تک. ہاں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو شروع کے 16-17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. بعد میں جو ہے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ جو ہے چینج کیا تھا، یہ بھی ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، ہے نا. پھر مکہ کے کعبے کی طرف منہ کر کے پھر نماز پڑھنی شروع کی تھی. تو سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ یہی ہے، بیت اللہ ہی ہے. تو یہ یہودیوں کا جو یہ اعتراض ہے یہ غلط ہے، اور اس کی دلیل حدیث سے بھی ملتی ہے کہ یہ جو ہے پہلا قبلہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جو زمین پر بنائی گئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام ہے. پھر پوچھا اس کے بعد کون سی ہے، تو فرمایا کہ مسجد اقصی ہے. پھر پوچھا کہ دونوں کے بیچ کتنا وقفہ تھا، تو فرمایا 40 سال کا زمانہ تھا. یعنی کہ پہلے کیا بنا ہے، مسجد حرم، اس کے بعد مسجد اقصی بنی تھی 40 سال کے بعد. تو اس طرح پہلا قبلہ مکہ میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مکہ اور بکہ سے کنفیوز نہیں ہوئے، ایک ہی چیز ہے، مکہ بکہ دونوں ایک ہی ہیں. مکہ کو مکہ بھی کہتے ہیں، مکہ کے اور بھی نام ہیں جیسے بیت العتیق، پھر بیت الحرم، البلد الامین، المامون، ام القری، یہ سب ڈیفرنٹ نام ہیں اس کے. اچھا، اب آگے اس کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اس گھر کی کیا خوبیاں ہیں. کیا بتایا جا رہا ہے، مبارکن وہدی للعالمین، کہ یہ گھر بہت بابرکت ہے. سب سے پہلی خوبی کیا ہے اس گھر کی، بہت برکت والا ہے یہ گھر. کیسے؟ دیکھیں، اسلام سب سے پہلے تو اللہ کا گھر یہاں جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے نا. پھر اسلام کا پیغام یہیں سے شروع ہوا، مکہ سے شروع ہوا تھا نا. قرآن جو ہے یہیں پہ نازل ہونا شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ جو علاقہ تھا کیسا تھا، بالکل بنجر ویران، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام کے لیے، پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے، پیغام بھیجنے کے لیے اس جگہ کو چنا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بنجر ویران جگہوں سے بھی دین کا کام شروع کر دیتا ہے. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم کسی کام کو کرنے چلیں اور ہم سوچیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے یہ کام. تو اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے، سب ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. آپ اسی کا اگزامپل لے لیجئے کہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا وہاں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، کوئی شخص نہیں رہتا تھا وہاں، اور وہاں پھر بی بی ہاجرہ جو ہے اور ان کے بیٹے کو وہاں بسایا اسماعیل علیہ السلام کو، اور کس طرح سے آج تک جو ہے کتنا آباد ہے وہ ایریا. تو بہت ہی برکت والی جگہ ہے وہ. پھر کیسے ہے برکت والی، کہ اس گھر کا حج کیا جاتا ہے، یہاں پہ حج ہوتا ہے.
اتنی بڑی برکت والی. جو حج کرتا ہے اس کے لیے پھر ڈھیروں اجر و ثواب ہے. اور اتنا ہی نہیں، جو اس کے لیے کیا بشارت ہے، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے صحیح طریقے سے حج کرے اور اس کا حج قبول ہو جائے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، ہے نا. تو یہ سب برکتیں ہیں اس جگہ کی. اور کیا برکت ہے وہاں پر کہ وہاں ہر نیکی کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب کوئی بھی نیکی آپ وہاں کرو گے اس کا اجر بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی نیکی. ہمیں معلوم ہے نا ایک نماز حرم میں پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. جیسے کہ 1,00,000 نماز پڑھی ہو، ایک نماز کا سوچیں کتنا زیادہ اجر ہے. تو وہاں پر جو ہے برکتیں ہیں، مادی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں. اگر دنیاوی اعتبار سے برکتیں دیکھیں تو سوچیں وہاں پہ چٹیل علاقہ، کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن پھر بھی وہاں کس طرح رزق کی فراوانی ہے نا. ہر دنیا کے ہر کونے سے وہاں پہ جو ہے ہر طرح کی چیز وہاں اویلیبل ہے، کوئی کمی نہیں ہے وہاں پہ. سبحان اللہ. تو یہ برکتیں ہیں وہاں کی. اور کیا برکت ہے وہاں پر، زمزم کا چشمہ، وہ بھی بابرکت پانی وہاں پہ موجود ہے جس میں شفا ہے، بیماریوں کی بھی شفا ہے. اور جو انسان جس مقصد سے اس پانی کو پیتا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور کیا ہے اس کی فضیلت، اور کیا خوبیاں ہیں، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تمام جہان والوں کے لیے، یعنی کہ تمام جہان کیا ہیں، کون انکلوڈڈ ہیں اس میں، جن اور انس. کس کو ہدایت کا ذریعہ ہے، جن اور انس. تو خانہ کعبہ جو ہے توحید کی علامت ہے، نشانی ہے. نماز میں، عبادت میں اسی کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے. اور جو یہاں حج کرنے کا حکم ہے، اس حج میں کیا ہے، اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت کے طرح طرح کے سبق رکھے ہیں، توحید کے، سنت کے، ایمان اور تقوی اختیار کرنے کے. اور سب سے بڑی ہدایت کا سر چشمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہیں اسی شہر میں ہوئی تھی، ہے نا. تو یہ ہدایت کا ذریعہ ہے. جو لوگ بھی دیکھیں حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اس بات کو جو ہے اچھی طرح تجربہ کر سکتے ہیں کہ ایمان اور یقین کی کیفیت جو یہاں ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی ہے. اور دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلے جو ہیں اتنے ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک بار اگر عمرہ یا حج پہ آ جائیں تو کس طرح رجوع کر لیتے ہیں اللہ کے سامنے، جو ہے گڑ گڑا گڑا کر اپنی توبہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی، اپنی معافیوں کی، اور وہ ہدایت پا جاتے ہیں، ہے نا. کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں آ کر بھی ہدایت نہیں پاتے. ہر کوئی یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتا ہے، ہدایت پا جاتا ہے. اور دیکھیں واپس جب انسان جاتا ہے حج یا عمرہ کر کے تو یہ اثر پھر بہت عرصے تک اس انسان پر رہتا ہے، اس کا ایمان کا لیول، تقویٰ کا لیول بڑھا رہتا ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ اس جگہ کی خوبیاں ہیں، برکتیں ہیں. سبحان اللہ. چلیں آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 96 تک ہی ٹائم ہو گیا ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.